زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، چند روز قبل انسٹاگرام کے ایک اکاؤنٹ سے لاہور کے ایک نجی کالج کی طالبہ کے مبینہ ریپ کی خبر دی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے اسی کالج کی فرسٹ ایئر کی طالبہ کو مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا۔ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز سے وائرل ہوئی، طلباء کی جانب سے شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اس مکروہ فعل کے تمام شواہد ختم کر دیے گئے ہیں اور اس نجی کالج کے مالک کے حکومت اور میڈیا میں گہرے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کے کالج کی خبر کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جا رہا۔ طلباء کا یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے ایک منظم اور پرتشدد احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی اور کئی دیگر شہروں میں موجود اس کالج کی دیگر برانچز میں توڑ پھوڑ، گھراؤ جلاؤ اور گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو پنجاب گورنمنٹ ایکشن میں آئی اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں 7 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کو بھی آن بورڈ لیا گیا۔ ناظرین، ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو حقائق سامنے آئے وہ چشم کشائی نہیں، ہمارے لیے مقام عبرت بھی ہیں۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے انتشار پسند کی بورڈ واریئرز کی سازش تھی۔ آج کی تاریخ تک اس مبینہ واقعے کا نہ تو کوئی وکٹم سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی مدعی اور نہ ہی کسی پر جرم ثابت ہوا ہے۔ عوام کے جذبات کو بھڑکانے بلکہ آگ لگانے کے لیے ایسی اندوہناک کہانی گڑھی گئی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ ناظرین، پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس مبینہ واقعے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اس ساری سازش کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے ہم دن بدن کس اخلاقی اور معاشرتی بحران کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور دین اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور، مصنف اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے شعبہ سمع و بصر اور سوشل میڈیا کے ناظم جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسلامی اسکالر جناب عبدالوارث صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لاہور کے ایک نجی کالج سے مبینہ طور پر ایک ریپ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں اس سارے واقعے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے؟ دیکھیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ اب دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر ڈیڈ باڈی نہ ہو تو پرچہ نہیں ہوتا قتل کا۔ اب اس میں وہ مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہے۔ جن جن لوگوں کے اوپر الزام لگایا گیا ان سب کے بیانات سامنے آ گئے۔ جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ سب اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے سنا تھا، سنی سنائی بات کو ہم نے پروموٹ کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ پہلی خبریں جتنی بھی نکلی وہ کسی ایک خاص جماعت کے اکاؤنٹ سے نکلی تھیں، ایک خاص جماعت کی طرف سے۔ پھر اب اس کی ٹائمنگ دیکھیں، ادھر سے ہمارے مہمان ممالک کے مختلف صدور آئے ہوئے ہیں، ان کے اہم ارکان آئے ہوئے ہیں۔ ایس سی او کا اجلاس چل رہا ہے۔ جی بالکل، شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے، اور یہاں پر ملک کو ڈی فیم کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے سارے کا سارا۔ جو میں بار بار کہا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی یہی بات کہا کرتے ہیں کہ شاید ہم عہد دجل میں زندہ ہیں۔ اتنی دھند ہے، اتنا فریب ہے، اتنا دھندلا نظر آ رہا ہے کہ ہم صحیح سمت تک دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم پہنچتے ہیں اسے تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جس لڑکی کے بارے میں یہ کہا گیا، اس کے باپ نے اور اس کے غالباً چچا نے آ کے بیان دے دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ڈینائی کیا انہوں نے ڈینائی کیا آ کے، انہوں نے اس کی ایویڈنس بھی جو ان کے پاس سے دیے۔ اب عوام کی مائنڈ میکنگ ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں دباؤ میں لا کے یہ کہا گیا۔ چلو، اس کے بعد جس لڑکی یا جن لڑکیوں کی جانب سے پہلے ویڈیوز بنا کے وائرل کی گئیں، ان سب نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، سنا تھا، تو ہم نے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیا۔ اب یہاں سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ صورتحال کیا ہے، وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ تو ہمیں نہیں پتا، مگر اس کے ماں بعد اثرات کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے پیچھے شاید ایک واضح پروپیگنڈا تھا، شاید ایک 5th جنریشن وارفیئر کا یہ ایک پارٹ تھا۔ اب دیکھیے، واقعہ ایک کالج میں ہوتا ہے،
پورا پاکستان کس طریقے سے مفلوج کر دیا جاتا ہے. پھر اس خاص کالج کی مختلف شہروں کی برانچز کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. غالباً منڈی بہاؤالدین کی برانچ میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا, اور کچھ ایسی خبریں تھیں کہ غالباً کوئی گارڈ جو تھا وہ شدید زخمی بھی ہوا, کوئی شاید مارا بھی گیا. کئی طلباء اریسٹ ہو گئے, کئی طلباء شدید زخمی ہوئے, اور جب جو طلباء زخمی ہوئے ان کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں, یہ بھی سن لیجئے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا. دوسرا ورژن یہ ہے کہ اس کی آڑ لے کے وہ بوائز گرلز کیمپس میں داخل ہو گئے, اس لیے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا. اب وہی بات دجل والی کہ ہم کدھر جائیں, کدھر کی بات مانیں. لیکن اوورال دیکھیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام مفلوج ہو گیا, پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا, پاکستان کے تعلیمی اداروں کے ڈائریکٹرز, پروفیسر, ٹیچرز کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ وہ ٹیچرز کس منہ سے کالج جا کے بچوں کو فیس کریں گے؟ جن بچوں نے ان ٹیچرز کو ڈی فیم کیا, انہیں گالیاں دیں, ان کے بارے میں انہوں نے نعرے لگائے, وہ کس طرح سے ان کے سامنے, اب وہ کہتے تھے نا زانوئے تلمذ تہ کر کے بیٹھ جانا, ان کے سامنے عقیدت سے ادب سے بیٹھ جانا, استاد کی جوتیاں سیدھی کر دینا. ہم نے تو یہ پڑھا تھا, اور انہوں نے ایک ایسی خبر جس کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی, اس کے نتیجے میں جو کچھ کیا وہ کیا ہوا. جب میں یہ سارا دیکھتا ہوں تو مجھے ہٹلر کا انفارمیشن منسٹر جسے وہ کہتا تھا, ہم اسے وزیر جھوٹ کہتے ہیں, گوئبلز, ہمیں گوئبلز کا فلسفہ دوبارہ سے زندہ ہوتا نظر آتا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا بولو, اتنے تواتر سے بولو کہ لوگ اس پر یقین کرنے لگ جائیں. اب ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کچھ ہوا ہوگا تو بات ہوئی ہے نا بھائی, دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی تھی کہیں نہ کہیں پہ. تو سوال یہ ہے وہ دھواں کہاں پر تھا, کس جگہ سے؟ اس لڑکی کا باپ, بھائی, چچا, تایا, ماما, محلے والا کی لڑکا, رکشے والا, ویگن والا, کوئی گروسری والا, کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو مرد حق جو آ کے کہے. اگر ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو پھر ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے جو وہ مائک اور کیمرے کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. دس از مائی اوپینین. عاصم امید صاحب, جیسے ابھی سوشل میڈیا کے جو بھی شاخسانے ہیں وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, سوشل میڈیا بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ واقعتاً افکار کا جنگل بن چکا ہے. یعنی کچھ پتہ نہیں چلتا سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ دین اسلام ہمیں کسی بھی خبر کی تصدیق کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتا؟ جی, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفتنۃ اشد من القتل, صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے قتل سے, قتل و غارت گری سے زیادہ سخت ہے فتنہ. بہت کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. اور آج کل کے دور میں, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور سے مراد یہ ہے عرب سپرنگ سے سٹارٹ کریں آپ. سوشل میڈیا کے دور میں یہ آیت تو جتنی مبرہن ہو کے سامنے آئی ہے, اس کا ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ کس قدر اہم بات ہے. جب یہ واقعہ سنا تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو مجرم کو پکڑ کے سزا دینا, اس کو نشان عبرت بنانا تو بڑا سمپل کام تھا, بلکہ کریڈٹ ملتا ان کو جو یہ کام کرتے. اس ادارے کی انتظامیہ, بنیادی ذمہ داری تھی, اس ادارے کی بھی کریڈیبلٹی تھی. وہ ادارہ جو ہے وہ کہتا جی ہم نے یہ بندہ ہے, دیکھیے ہم نے پکڑا اور سزا دی اور اب ہم نے یہ پروٹوکول بنا لیے. ہو سکتا تھا بالکل, اور کہہ کہ جان چھوٹ جاتی, ان کی ختم ہوتی بات. میں سوچتا رہا کہ آخر حکومت کو یا اس ادارے کو ایک گارڈ کو یا کسی اور کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا بڑا کروڑوں کا نقصان ڈی فیم کروا لیا. تو پھر بات سامنے یہ آتی ہے کہ بھائی مسئلہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہاں پر اصل مقصد تھا اس ملک کے اندر بنگلہ دیش کے اسٹائل والا کام کر لینا. پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے, اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے اس میں وہ کتنے حق پر ہیں, کتنے غلط ہیں, جو بھی معاملہ چل رہا ہے, عوام کے اندر ایک غم و غصے کی کیفیت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. اور وہ اس پارٹی کے بہت سے جو میڈیا سیلز ہیں وہ ایگریویٹ کرنے میں اور باتوں کو جسے کہتے ہیں نا فیبریکیٹ کرنے میں, وہ تمام چیزوں میں نا وہ بہرحال اپنا اچھا مقام رکھتے ہیں. دیگر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ شاید ان کے قریب بھی نہیں پہنچتی اس ٹیکنالوجی میں اور اس قابلیت کے اندر. تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ نہیں, اصل مقصد کچھ اور تھا کہ اسی طرح طلباء کو کھڑا کیا جائے اور بنگلہ دیش اسٹائل کا ماڈل کیا جائے. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا کہ ہمیں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس واقعے میں یا اس طرح کے اور واقعے, جیسے کہیں پہ کوئی کسی نے آ کے الزام لگا دیا کہ جناب فلاں بندے نے قرآن کے ورقے جلا دیے, لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اس بندے کو نکالا, آگ لگائی, مار دیا, فلاں کر دیا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اخلاقی بانجھ پن کو جو ہے نا بڑا کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ہم لوگ اخلاقی طور پر کتنے گر چکے ہوئے ہیں, کتنے پرورٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا دین کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کرو,
یہ تحقیق کرنے کا معاملہ جو تھا یہ تو اس سوشل میڈیا نے اور گوگل نے اور جو بھی ہمارے اوپر چونکہ ایک سحر طاری ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی اور اس کے ٹاپ پہ بیٹھا ہوا سوشل میڈیا یا گوگل یا فلاں اس طرح. اب بچے کہتے ہیں کہ والدین یا بزرگ جو کہتے ہیں وہ سائڈ پر رکھو, گوگل کیا کہتا ہے یہ دیکھو. کسی دور میں جب محکومیت کا دور تھا تو کوئی انگریزی خبر چھپتی تھی انگریزی اخبار میں تو کہتے تھے کہ خبر تو وہی ہے جو انگریزی اخبار میں چھپ رہی ہے. یہ محکومیت کے دور تھا. اور آج جو چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اب آپ دیکھیں دکھ ہوتا ہے کس کس طرح کے سکینڈل تھوپے جاتے ہیں ہر طرف, چاہے وہ کوئی پارٹی ہو, گندی سے گندی بات بنا کر اس پر رائی کا پہاڑ بنا دیا. نہیں رائی تو ہوتی نہیں نا, رائی بھی نہیں ہوتی, بات فیبریکیٹ کی. یہ وہاں تک چلی گئی ہے کہ رائی کے بغیر یہ بنا رہے ہیں. کریشن ایکس نہیلو کی بات ہم کرتے ہیں, عدم سے وجود میں لے کے آتے ہیں بہت سی. یہاں تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں. آگ بھی نہیں تھی, دھواں ویسے اٹھا دیتے ہیں کہ اس وقت کسی بھی پولیٹیکل بندے کو اس کے خلاف ایک بات نکال دو بس. کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں کیا ہوا تھا جب مسلمانوں کے جو فسادات وہاں ہوئے ہیں, پتہ چلا جناب ایک پاکستانی تھا جس نے ایک خبر بنا کے لانچ کر دی اور وہاں پہ وہ برطانیہ میں مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ٹول ہمارے سامنے جو بے قابو ٹول ہے سوشل میڈیا, اور اس کے اوپر وہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں جس کی صریحاً ممانعت قرآن مجید میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ بتا رہی ہیں بھائی غیبت نہ کرو, تہمت نہ لگاؤ, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. گویا ایک پوسٹ آئی میں نے آگے شیئر کر دی, ہاں میرے فلاں مخالف پارٹی کے تھے نا, بغیر تحقیق کے میں آگے کروں گا اور اس کے نیچے 3 چیزیں اور بھی لگاؤں گا. یہ وہ چیز ہے, یہ جھوٹ, دھوکہ دہی, جتنی آداب مجلسی ہے نا سورۃ الحجرات کے اندر جو بیان ہوئے ہیں, ان کو اس بری طریقے سے ان کی پامالی ہو رہی ہے. اور ہماری قوم چونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ جذباتی ترین قوم ہے, انہی احکامات کی پامالی کا خمیازہ ہے نا جو ہم بھگت رہے ہیں. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہوتا کیا ہے کہ ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں پورے شہر کے اندر. ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ جو پروسٹیٹیوٹس کھڑی ہوئی ہیں, دین ہمارا وہاں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, ہمارے جذبات کہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیٹس لگ رہی ہیں, آپ کسی پارک میں چلے جائیں کیا ہو رہا ہے وہاں, ہمارا دین کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا. کالجز کے اندر, سکولز کے اندر جو ہے, جو مکس گیدرنگ کے اندر, جو کو ایجوکیشن کے اندر کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے, وہاں ہمارا ایمان نہیں کچھ بول رہا ہوتا. شادی بیاہ پہ نچوا رہے ہو اپنی بیٹیوں کو غیروں کے سامنے اور وہ چیزیں سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہو, اس وقت تمہاری غرض تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے والی ہیں, اس پہ تمہاری غیرت تو کچھ نہیں ہوتا. چند چیزوں پہ تم کھڑے ہو جاتے ہو. یہ کیا تمہارا اسلام ہے, کیا تمہارا ایمان ہے, اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے اس ایمان کو, اور اوروں کو بغیر تحقیق کے پکڑ کے جا کر لوگوں کو جلا رہے ہیں, ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک ٹول ہے, یہ سوشل میڈیا بن گیا ہوا ہے کیونکہ مینیپولیشن اس کی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اس کو سمجھیں, اس کی سیویریٹی کو سمجھیں, اور میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے کچھ اور پابندیاں بھی لگیں. بھائی چائنا کے اندر ساری چیزیں انہوں نے اپنی خود بنا لی ہیں سوشل میڈیا کی. بھائی وہاں یوٹیوب نہیں, وہاں فیس بک نہیں, وہاں واٹس ایپ نہیں, ان کا سب کچھ اپنا کنٹرول ہے نا. آج چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے کہ امریکہ بھی اس کا کتنے ٹریلینز آف ڈالر کا دیندار ہے, اور آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں یہ اس چیز کو فطرہ سمجھیں, اور یہ اس فتنے کا ایک سیمپل چھوٹا سا بھی آپ نے دیکھا ہے. ابھی یہی ناراض عوام کو کسی بھی اور واقعے کی بنیاد بنا کر پھر کھڑا کیا جائے گا. یہ ہے معاملہ. عبدالباری صاحب, ابھی آصف حمید صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اخلاقی بانجھ پن کا شکار ہو چکا ہے, اور انہوں نے بلٹ پوائنٹس کی صورت میں خرابیاں بھی گنوا دی کہ یہ خرابیاں جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں, اور اس کے اثرات ہیں اور اس کے نتائج ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے نا. ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا نہیں ہو رہا, میوزیکل کانسرٹس نہیں ہو رہے, کیا اسپورٹس گالا نہیں ہو رہے, بون فائر نہیں ہو رہے. اس وقت ہماری یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں, ہمارے والدین کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ پہ پریشر ڈالیں کہ بھائی آپ یہ کیا غیر اخلاقی سرگرمیاں, ہم بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ ہمارے والدین کی بھی کچھ کمزوری نہیں ہے, یا پھر یہ ہے کہ یہ کوئی عالمی ایجنڈا ہے جس کو ٹو کیا جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ وسیم صاحب, بڑے اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات کرنے کے لیے مدعو کیا. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ایشو چل رہا ہے بڑا سینسیٹیو ہے, اور دونوں طرح کی رائے جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں,
اور اگر اس کو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ افواہ فوج سے ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں، منہ کو کہتے ہیں فور، پھر افواہیں منہ سے نکلی ہوئی باتیں. اور اس وقت جو ہے وہ دونوں طرح کی ملی جلی کیفیت ہے. کچھ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، اور جو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں حتمی طور پہ کہ یہ معاملہ نہیں ہے. باقی رہی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو ہماری حالت زار ہے، شاید اسی کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. شکایت ہے مجھے یارب خداوندان نے مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو یہ 100 سال قبل اقبال نے نقشہ کھینچا تھا، اور یوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال آج کے حالات دیکھ رہے تھے. اور جو آج ہم جس ذلت اور رسوائی کا اپنا نشان بنے ہوئے ہیں، اس میں بنیادی جو ایک سبب ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہیں، کہ جہاں پہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ شوق ہے نہ خوف ہے، نہ اس کے بارے میں. اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا اس میں والدین بھی ناکام ہو چکے ہیں، تو جی بالکل ناکام ہو چکے ہیں. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ 60 سالہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کون کون سے علوم و فنون حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کیے جاتے ہیں، اس میں قیمتی وقت بھی صرف کیا جاتا ہے. لیکن جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہماری کوئی ترجیحات نہیں ہے زندگی میں. اور اس میں ہم بھیڑ بکری کی طرح ہیں. آپ کا دل کرے تو قرآن پڑھ لیں، آپ کا دل کرے تو اخلاقیات سیکھ لیں، آپ کا دل کرے تو یہ اس وقت کا ہمارا المیہ بن چکا ہوا ہے. اور باقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یعنی لوگوں کو یعنی محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سیگریگیشن کی، یا ہم تعلیمی نظام میں یا اداروں میں جو ہے وہ کو ایجوکیشن نہیں بلکہ سیپریشن ہونی چاہیے، ان کی سیگریگیشن ہونی چاہیے. تو اب آگے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہاں یار یہ جو دیوانے لوگ، یہ مولوی داڑھیوں والے جو لوگ کلپتے ہیں نا، کیونکہ ہم فطرت کے جب اگینسٹ جاتے ہیں، جب ہم فطرت کو مسخ کرتے ہیں، فطرت کو دباتے ہیں، تو یہ فطرت اتنی ہی ابھرتی ہے. آج دیکھیں یعنی جہاں بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ تو وہ ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا، وگرنہ ہر اسکول کالج یونیورسٹی کا یہ المیہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے آئے دن حادثات واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور دوسرا اب یہ ایجوکیشن نہیں ہے، اب اس کو ایجوکیشن ٹریپ کہا جاتا ہے کہ آپ نے قوم، ملک، ملت کو پیچھے دھکیلنا ہے. تو اس کے لیے یقیناً ہم عالمی سازش کا ایک ایجنڈا بھی بنے ہوئے ہیں، اس کا شکار ہوئے پڑے ہیں، اور ایک ایسے ٹریپ میں آ چکے ہیں کہ جس سے نکلنا اب کم سے کم ایک آدھی نسل کے لیے تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ضروری یہی ہے، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام، تو ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا پڑے گا، سیگریگیشن کی طرف لوٹنا پڑے گا. ادارے ایسے بنانے چاہیے کہ جہاں اساتذہ کرام بھی، اگر فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تو اساتذہ کرام بھی فیمیل ہونے چاہیے، وہاں کے گارڈ بھی فیمیل ہونے چاہیے. اور اگر ان کی ہے بھی تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے، ہماری فیمیل خواتین کے جو مدرسے ہیں، آپ ان میں دیکھیے ایک پورا ماڈل ہے کہ استاد اگر پڑھائے گا تو پورے پردے میں یعنی ضابطہ اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھائے گا. اگر گارڈ ہیں تو دروازے کے اندر نہیں آئیں گے، دروازے کے باہر تک ہی رہیں گے، اور سارا نظام چل رہا ہے. یس وی کین ڈو دیٹ. اور اگر والدین اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ان کے والدین اس لیے سامنے نہیں آ پا رہے کہ ان کو اپنی عزت کا ڈر ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ اس کی تکذیب کرتا ہوں، لیکن ہمیں دوسرے والدین کو یہ نصیحت لینی چاہیے کہ اگر میں بھی کل کو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ اس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوں، تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس نظام میں پڑھانا ہے، کون سا نظام پڑھانا ہے، کون سی تعلیمات، اور کتنی ان کو دنیا اور آخرت کی تعلیمات کے حوالے سے بیلنس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور کل کو رونے سے بہتر ہے کہ آج ہم ہوش کے ناخن لیں. ڈاکٹر صاحب ابھی مخلوط تعلیم کے جو بھی شاخسانے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سراسر خلاف ہے، اور اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے. کیا اب یہ ان حالات میں بھی وقت نہیں آ گیا کہ ہم دستوری سطح پر اور قانونی سطح پر اس حوالے سے جو ہے کوئی اقدام اٹھائے حکومت، اور اس معاملے کو آگے لے کے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس جو ضروری حکم ہے جو اب ہمارے معاشرے میں ایک ایسی ضرورت بن گیا ہے کہ جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے کہ اب اس کا نفاذ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو کیوں نہ ہم اس پہ قانونی سطح پہ بھی
اور دستوری سطح پہ بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک ہے فینٹیسی ورلڈ، ایسا ہونا چاہیے، کیا بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. ایک ہے ریئل ورلڈ جہاں ہم رہتے ہیں. ٹھیک. تو ریئل ورلڈ میں ایسا ہے کہ آپ کے غامدی صاحب نے جو ایک خانقاہ بنائی ہے مخلوط، اب دینی معاملات میں بھی وہ جس طریقے سے مخلوط محفلیں کنڈکٹ کر رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا پیروکار ہے. اسی طریقے سے سرکاری سرپرستی میں جب صوفی کونسل بنائی جاتی ہے تو اس میں کون اس کو چیئر کرتا ہے؟ ہم دین کی بات کر رہے ہیں. جی آپ بالکل. ان دیگر تعلیمی اداروں کو کچھ دیر کے لیے آپ سائڈ پر رکھ دینا اس بات کو. جی. آپ یہ دیکھ لیں کہ غامدی صاحب دین کے علمبردار، دین کے علمبردار وہ جو کیا کر کہتے رہے ہیں کہ ہم اس دور میں مجدد ہم ہیں، جو مجدد ہونے کا یا ان کے فالوورز دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجدد ہیں، وہ جس طرح کی محفلیں تصوف کی اور خانقاہی نظام کے نام کیا پہ میسج دے رہے ہیں؟ وہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دس از ون کوسچن. اس کے بعد یہ تو ماڈریٹ کہہ رہے ہیں. اب جو ریجڈ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے دن پہلے ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا تھا اور وہ میری بچی نے مجھے دکھایا. وہ ایک انتہائی کوئی فضول قسم کا آدمی داڑھی پگڑی میں کہہ رہا تھا کہ کڑی اپنی کالج تو ہٹا لے، اتنے ڈانس کر دی پئی ہے، اور وہ گالیاں ساتھ دے رہا تھا جو اپنی بیٹیوں کو کالج میں انہیں وہ گالیاں دے رہا تھا. میرا دل کیا کہ میں اسے اچھا سا جواب دے سکوں، لیکن وہ میری تہذیب اور شرافت حائل آ گئی کہ وہ بھی جس طریقے سے انہیں روک رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے اس کے نتائج و عواقب کو، وہ تمام کی تمام اس میسیج کو بیسیکلی دین سے، مذہب سے برگشتہ کر رہا ہے کہ دین کے علمبردار میری طرح کے ہوتے ہیں، جن کے زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، ولگیرٹی ہوتی ہے، جنہیں تمیز نہیں ہے، جو بد تہذیب لوگ ہوتے ہیں. تو جب ہمارا وہ طبقہ جو متشدد دینی طبقہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اس نہج پہ چل رہا ہے، جو ماڈریٹ کہہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، سرکاری سرپرستی کی بات کر رہے ہیں، تو جو صوفی کونسل یا اس طرح کی چیزیں جو بن رہی ہیں وہ سرکاری سرپرستی میں بن رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ سرکاری سرپرستی یا سرکاری سطح پر قانون سازی کو فی الحال بھول جائیں، کیونکہ آپ سب لوگ بین الاقوامی دھاگوں میں بندھے ہوئے ہیں. بین الاقوامی ادارے اپنے تمام تر جو جائز یا ناجائز مطالبات آپ کی مالی امداد کی آڑ میں آپ سے منظور کرواتے ہیں. نام بھی جو مالی امداد ہوتا ہے دراصل وہ سودی قرضوں کا جال ہوتا ہے، اسے نام دوسرا دیا ہوتا ہے. تو جب تک آپ آزاد نہیں ہوتے آپ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میری فیملی ہے. کم از کم اپنی اپنی ذات کی حد تک ہم سب جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے ہم وہاں تک تو ان چیزوں کو لاگو کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ توقع رکھیں سرکار سے تو میرا خیال ہے یہ چند 100 سال بعد شاید ہم کر پائیں، لیکن اپنی سطح پر کرنا چاہیں تو شاید آج سے ہی کر سکیں. آصف حمید صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ ایک بچی کا کہ وہ کالج میں کیا کر رہی ہے، ایک شکایت آئی اور وہ سارا. آپ یہ بتائیں کہ اس معاشرے میں اگر ہم اپنے اسی طرح آئیڈیلزم کی طرف چلیں اور اسلام کا پیروکار بننے کے لیے اور اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں تربیت دلوانے کے لیے کوئی کسی تعلیمی ادارے میں ڈالنا چاہیں تو ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟ ہمارے پاس آپشن بھی جو ہے وہ محدود نہیں ہے اس معاشرے میں. جی اصل میں اس میں بہت سارے ایلیمنٹس آتے ہیں. دیکھیے جیسے عموماً ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی والدین کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، یہ نہیں وہ سوچتے، وہ بچوں کا سوچے ہوتے ہیں. ایک بات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہے نا قرآن مجید میں جو حکم ہے نا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. تو اصل میں یہ ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں وہ چولہے والی آگ ہے شاید، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک وارننگ ہے کہ بھائی تمہیں اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں والدین کو غصہ گلاس ٹوٹنے پہ، کوئی اور چیز کے ٹوٹنے پہ آتا ہے، گاڑی کسی نے مار دیا، واٹ ایور جو بھی چیز ہے، لیکن گھر میں جو اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں ان پر کبھی غصہ نہیں آتا. اسی طرح ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کو ہم ٹھیک 6:30 بجے 6:45 بجے اٹھا دیتے ہیں اسکول کے لیے، اور فجر کے لیے اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں کیا بچے نے صبح اسکول جانا ہے. گویا یہ نماز جو ہے، یہ تو فجر کی نماز جو ہے نا، یہ تو کوئی بہت ہی کوئی لو لیول کا معاذ اللہ کام ہے. یعنی کہ ہماری جو پرائرٹیز ہیں نا، پرائرٹیز ہماری جو کہ سیٹل ہو گئی ہوئی ہیں. اور ان تمام چیزوں کا جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کے پیچھے بھی میرے پاس ایک دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا اجنبی تھا، وسيعود كما بدأ، اور ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا دامن پکڑے وہ بھی اجنبی ہو جائے، یعنی کہ وہ اسلام پر کاربند رہے، معاشرہ انہیں اپنے سے ہٹا دے گا. انہیں اجنبیات اس کو کیوں بلانا، یہ تو پردہ کرتے ہیں، اس کو کیوں بلانا شادی میں، یہ تو پردہ کرتے ہیں، یہ کہہ گئے سیگریگیشن کرو. یہ چیزیں اب 100%، یہ اب چیزیں سب 100% ہیں. تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ
جو آپشنز ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو بچے جب تک میرے دائرۂ اختیار میں ہیں ایٹ لیسٹ اس وقت تک سب سے بڑا جواب دہ اللہ کہ ہاں میں ہوں، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب چرواہے ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میری ڈومین میری بیوی بچے ہیں، کیا میری پرائرٹی ان کو اللہ کی آگ سے بچانے کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہوگی تو پھر میں دیکھوں گا اچھا بھائی میں کس ادارے میں داخل کروں، کہاں بھیجوں. جب میرا بیٹا بڑا ہوا تو میں اسکول میں گیا تو میں نے کہا جی کہ میں اپنے بچے کو آپ کے اسکول سے اٹھانا چاہ رہا ہوں. بڑے سے مراد ہے کہ جب وہ 8ویں میں گیا، 7ویں 8ویں میں، تو اس لیے کہ میں نے اگر اپنی بیٹیوں کو کوئی ایجوکیشن میں نہیں بھیجا تو میں اپنے بیٹے کو کیوں بھیجوں؟ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً، بیٹیوں کو نہیں بھیجنا جی بیٹوں کو بھیج دو. بھائی دوسروں کی بیٹیاں کیا وہ بیٹیاں نہیں ہیں؟ یعنی کہ آپ ہماری مائنڈ سیٹ اور ہماری پرائرٹی دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہ سیٹ کر لیا ہوا ہے. اس کے بعد آگے چلتے یہ آفیسز کے اندر آج کل بڑا ٹرینڈ ہے فیمنزم کا، اور جناب عورت کمائے کمائے کمائے. یہ سیکشول ہراسمنٹ کب ہوتی ہے؟ سیکشول ہراسمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب سیگریگیشن نہیں ہوتی. یہ ایک فنومینا ہے. تم سیکشول ہراسمنٹ کا علم بردار بن کے کھڑے ہو، اللہ کے بندو تم سیگریگیشن کرو گے ہراسمنٹ نہیں ہوگی. وہ اس چیز کو آپ نے چونکہ خراب کیا ہے سیگریگیشن کو، تو سیکشول ہراسمنٹ ہوگی. یہ آگ اور تیل کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ جو بھی شریعت کے جو احکامات، اور مغرب تو یہ چاہتا ہے کہ فرائیڈ کے نظریے پہ چلے. وہ کیا ہے، جس طرح کتے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، کہ وہ اس کی بہن ہے یا کزن ہے یا کوئی اور ہے جو بھی ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی جنٹائلز اور گوئنز، جو کہ اصل میں تو جو نظریہ ہے یہود کا کہ باقی تو نوع انسانی جو ہے تو جانوروں کی مانند ہے، تو ان کو جانوروں کی مانند کرنے میں یہ مختلف چیزیں لے کے آتے رہتے ہیں. حلال حرام کی تمیز ختم، پاک ناپاک کی تمیز ختم، رشتوں کے جسے کہتے ہیں پاسداری وہ چیزیں ختم. تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ اصل میں کیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا والدین کو سوچنا ہے کہ بھائی میرے سے سوال ہونا ہے، میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں، میں ان کو کیا ان کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کا ہر عمل جو ہے میرے مرنے کے بعد یا تو میرے لیے کریڈٹ کا باعث ہوگا یا ڈیبٹ کا باعث ہوگا اگر میں نے تربیت ٹھیک نہیں کی. ایک یہ ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا پھر اولاد خراب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اگر میں بے فکر ہو کے بیٹھا ہوں، میں نے ان کو ساری چیزیں وہ ساری اپرچونٹیز مہیا کر دی ہیں معاشرے کے اندر خراب ہونے کی، تو سب سے پہلے میری پکڑ ہونی چاہیے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں بالکل دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کی قبر پہ چادر چڑھ جائے گی تو گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ جو کھا پی رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی لیٹ 60s سے ابو ہیں. کتنے سال اور تم زندہ رہ لو گے اللہ کے بندو؟ اس کے بعد تمہارے تحت جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، جو تم نے فحاشی اور اوریانی کو تم نے جو سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے، فیمنزم کو، تم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ اصل میں باطل جو ہے نا ایک تصور ہے نا جو شفاعت باطلہ کا، جناب بس وہ مر جائے تو اتنے وہ کھانا کھلا دو فلاں کر دو سب پاک پاک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں حدیث رسول سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب ایک ایک چیز کا حساب دینا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار، اللہ اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچاؤ، میں کچھ نہیں کر سکوں گا. تو یہ ہے اصل چیز. ہمارے ہاں کیا ہوا، بس جو ایک پیروں نے اور فلاں نے کہہ دیا نا آپ کچھ بھی کریں، بس آپ یہ اتنا وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، اتنا فلاں کر دیں فلاں کر دیں. یہ شارٹ کٹس ہماری ملک کی بیڑا غرق ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ وہ شارٹ کٹس ہیں جو ہمارے نام نہاد دینداروں نے دیے ہیں کہ تم بس جو مرضی کرو، چڑھاوے ہم پہ چڑھاتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہے. آج یہ چیز ختم ہو جائے اور ان کے پیر بھی اگر کہنا شروع کر دیں اگر وہ تو پیروں کو خدا کا خوف نہیں ہے، جو اس طرح وہ غلط رستے پڑھاتے ہیں. اور نماز بھی کیا ہوتی ہے، نماز دل کی ہوتی ہے جی. آپ کوئی بات نہیں، آپ بس ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں دیتے رہیں پیسے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دیکھا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت معاشرے میں ہیں اور ہماری کل بگاڑ کا باعث ہے. تو ٹھیک ہے باہر سے جو آتا ہے، ڈاکٹر نے بالکل صحیح کہا، وہ اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں، لیکن اس ایجنڈے کو نافذ ہمارے کرتے ہیں. میر جعفر میر صادق ہمارے اندر ہے. عبدالوارث صاحب، ہمارے معاشرے میں بھی اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی لادینیت اور الحاد جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اگر اس کے آگے ہم نے بند نہ باندھا، اس کو نہ روکا، تو ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ جو ہے نا اس کا رشتہ دین اور اسلام سے جو ہے وہ کٹ جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا تجاویز دیں گے
کہ اس پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف موڑ سکیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یہ اصل میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر کے اس کے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کر لیا یا اس کے کپڑے اور دیگر ضروریات کو پورا کر دینا، بلکہ اخلاقی تربیت، دینی تعلیم و تربیت اور آخرت کے حوالے سے وہ کامیاب ہو جائے، اس کے حوالے سے حتی الامکان کوشش کرنا۔ تو یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یعنی اگر تو ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا انسٹیٹیوٹ کے اوپر کہ انسٹیٹیوٹ ہی جو ہے وہ ان کی تعلیم، تو وہاں سے تعلیم تو میسر آ سکتی ہے، تربیت کبھی بھی وہاں سے میسر نہیں آتی، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کے بچے ایک کرسچن اسکول میں پڑھتے تھے، اور جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی دعوت اسلام کی بات کرتے ہیں، بچے آپ کے کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں بچے تو ہمارے کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کے لیے ہم وہاں پہ ان کو بھیجتے ہیں، تربیت ان کی ہم گھر پہ کرتے ہیں۔ تو یہ والدین کو سمجھنا پڑے گا کہ آج اگر ہم نے اپنی تربیت نہ کی اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت نہ کی تو یہ کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بلکہ وبال جان بن جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کو ہر دور میں ہی چیلنجز کا سامنا تو رہا ہے، کوئی بھی ایک ایسی صدی نہیں گزری کہ جب مسلمانوں کو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا، کیونکہ یہ باہر سے جب آئے ہیں۔ اقبال نے اس کے حوالے سے کیا خوب کہا تھا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی خوشحالی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ لیکن جب گھر سے ہم اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب، معنی اور مفہوم بتا کے بھیجیں گے، پھر الہاد ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی چھتری ان کے پاس ہوگی تو پھر ان فتنوں کی جو برسات ہے اس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ جس کالج کا یہ انسیڈنٹ ہے، 6 لاکھ بچے اس کے سراپا احتجاج تھے، اور 6 لاکھ سراپا احتجاج بچوں کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یونیورسٹی یا کالجز کی تو کوئی ان کا کلیم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان بچوں کے گھر والوں نے بھی اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے۔ وگرنہ کیا قرآن یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لو؟ یہ تربیت کس نے کرنی تھی؟ یہ پیرنٹس کا کام تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تصدیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہیں ایک ایسی قوم کے اوپر چڑھائی کر دو اور بعد میں تمہیں پھر پشیمانی ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بلا وجہ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بیجا گمان نہ کیا کرو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ کس نے بتانا تھا؟ یہ پیرنٹس نے بتانا تھا، کیونکہ کالج کا یا یونیورسٹی کا یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ان کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کریہ قیل وقال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ایسے ہی سنی سنائی باتیں جو ہے وہ آگے کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے اگین کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے کے اوپر لعنت ہے۔ جس طرح استاد جی نے حدیث پڑھی کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور قرآن اس کو سیکنڈ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ احتجاج جو ہمارے معاشرے میں آج احتجاج ہو رہا ہے، ایک صرف کیمپس کا 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ ہوا ہے، یہ کون سا احتجاج کا طریقہ ہے؟ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتوں سے جو بچوں کے تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کیا قصور؟ یعنی اس کو اپنی درسگاہ کو آپ نے مسے مار کر دیا، آپ نے درسگاہوں کی لائٹیں، اس کے دروازے، اس کی دیواریں، اس کو جو ہے وہ بالکل مٹی کا ایک طرح سے ڈھیر بنا دیا۔ بلوائیوں کی طرح آ رہے ہیں خواتین کے کیمپس کے اوپر جو ہے وہ، یہ کون سا؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تعلیم کے حوالے سے تو ہم بحیثیت قوم مشکوک ہیں ہی، لیکن تربیت کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمارا تقریباً جنازہ نکل چکا ہے۔ فرض کریں کہ آگے اگر کوئی ایک آدھا ان کے پاس ایویڈنس ہے تو احتجاج کرتے، اسکول کالجز کے باہر بیٹھ جاتے، دھرنا دے دیتے، اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہماری صرف تعلیم میں ہی ہم پیچھے نہیں ہیں، بلکہ تربیت میں بھی جو ہے وہ نا ایک طرح سے ہمارا جو ہے وہ بالکل فقدان کا شکار ہے۔ اصل میں جو یہ لادینیت اور الحاد کی جو آپ نے بات کی ہے نا، میں اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے
لادینیت اور الحاد ہمارے ہاں تھا نہیں، لایا گیا ہے، یہ باہر سے لایا گیا ہے۔ بے عملی تھی، ٹھیک ہے، بے عملی تھی، کچھ رسومات کی ہم پرستش کرتے تھے یا اس پہ چلتے تھے، ہم عموماً بات کرتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے کی۔ یہ باقاعدہ ایک پلان طریقے سے لایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آخرت ہے نہیں ہے اس کو بھول جاؤ، دنیا تو ہے نا، خدا ہے نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے سامنے وہ تو ہو رہا ہے نا۔ یعنی کہ تشکیک پیدا کی گئی لوگوں کے دلوں میں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ فلم انڈسٹری سے لے کر، گلوبل فلم انڈسٹری سے لے کر، گلوبل الیکٹرانک میڈیا سے لے کر، گلوبل سوشل میڈیا، ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان بہت بڑی سازشوں میں سے ہے جو اسلام سے دور کرنے کے حوالے سے، کہ یہ لوگ اسلام کے قریب ہوں گے تو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے ہماری گریٹر گیم کے اندر۔ ان کے اسلام کو مشکوک کر دو، ان میں سے حیا نکال دو، ان کو مخمصے میں ڈال دو، ان کو فتنوں میں ڈال کے رکھو کوئی نہ کوئی اس طرح کی۔ میں نے کہا اب ایک عورت نے کپڑے پہن لیے عربی والے، اس پہ کھڑے ہو گئے، اس کو پھر میڈیا نے دکھایا۔ ان کاموں کے اندر ان کو اتنا انگلف کر دو، اور اوپر سے ہر طرف فحاشی اور اوریانی اور شہوت کا جو شہد ہے وہ ہر طرف سے برستا رہے کہ یہ ایک حیوان بن کے رہ جائے، ان کو کوئی اخلاقیات نہ ہو۔ یہ پورا ایک ایجنڈا ہے، کیونکہ جب تمہارا ایمان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو دعا مانگو گے، دعا میں اثر کیا ہوگا؟ تمہاری دعا میں اثر نہیں ہوگا تو تم ان کے خلاف کیا دعا کرو گے؟ آپ اندازہ کریں جو گلوبل سکیم ہے اس کے اندر ہمیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان کے پاس جو ایک کتاب ہے، اس کے پاس جو نبی کی سنت اور سیرت اور احادیث اور دعائیں ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں اڑا کے رکھ سکتی ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ قرآن مجید نے آج سے کتنے سال پہلے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ اسلام دین حق ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے اس اسلام سے اشکار نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کو الحاد میں کر دینا، یہ ان کا خدا پہ ہی یقین ختم ہو جائے۔ اور انفارچونیٹلی اس وقت ہمارا خدا پہ یقین تو خیر کچھ نہ کچھ ہوگا، جو بھی ہوگا، خدا پہ یقین ہونے کی سب سے بڑی لٹمس دلیل یہ ہے کہ ہمارا عمل ٹھیک ہو۔ جو ہمارا عمل ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہمارا دعا پہ بھی کوئی یقین نہیں رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آصف حمید صاحب فرما رہے ہیں کہ جو الحاد اور لادینیت جو تھی وہ یہاں پہ تھی نہیں، باہر سے پھیلائی گئی، ہاں جی پھیلائی گئی ہے باقاعدہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری معیشت اور ہماری سیاست جو ہے اس کو مغربی دنیا ہی لیڈ کر رہی ہے۔ ایک چیز ہمارے پاس تھی جس کی ہم ہمیشہ پرائڈ لیتے تھے، ہمارا معاشرہ اور ہماری اسلامی معاشرت۔ ہم کہتے تھے ہمارے گھرانے، ہماری اسلامی معاشرت جو ہے وہ ہم ان معاشروں سے ہمیں ممتاز کرتی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہماری یہ تعلیمی اداروں میں جس کا شاخسانہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کا رونا اب بیٹھے رو رہے ہیں، اس سے ابھی ہم پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلامی اقدار بھی جو ہے ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ آپ کے خیال میں اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ایک سادہ سا محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو بدلنا ہو تو اس کے رول ماڈلز بدل ڈالو۔ ٹھیک، آپ کے رول ماڈلز کیا تھے؟ آپ کن لوگوں کو اہل علم اور اہل فن تصور کرتے تھے؟ ابھی محترم آصف صاحب نے سیگمنٹ فرائڈ کا حوالہ دیا، ہمارے ہاں آج بھی اسے بابائے سائیکالوجی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یورپ، اب اسے فکرہ میرا سنیے گا، سیگمنٹ فرائڈ کو یورپ اب سک مین فراڈ کے نام سے لکھتا اور کوٹ کرتا ہے، کیونکہ جدید سائیکالوجی نے اس کے تمام تصورات کو باطل قرار دیا۔ اصل میں ان کے تصورات کو مغرب نے بھگت لیا، بھگت لیا، تو اب اسے وہ واپس آتے ہیں۔ سیگمنٹ فرائڈ کو وہ سک مین فراڈ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسے بابائے سائیکالوجی کے نام سے آج بھی بچیوں اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ رول ماڈل کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ رول ماڈلز کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی ادارے کو جانچنا ہو تو یہ دیکھیے کہ جب وہ کسی اسکالر کو بلاتا ہے تو اس کی عزت و اکرام کیسے کرتا ہے، اور جب کسی میراثی بھانڈ یا صف اول کی طوائف، میں لفظ صحیح یوز کر رہا ہوں، صف اول کی طوائف کو بلاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کیا پروٹوکول کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بچے کس فنکشن میں جانا پسند کرتے ہیں، والدین بچوں کو کس فنکشن میں بیٹھنے کے لیے پیسے اور تمام کے تمام لوازمات اور اجازت فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ معاشرے کی ترجیحات ہیں جو اس طرف لے کے جا رہی ہیں جس طرف ہم نہیں بھیجنا چاہتے۔ اب وجہ کیا ہے؟ بچوں کے رول ماڈلز یہ ہیں کہ جب بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے بےہودگی اور ولگیرٹی کے ساتھ ایک کلپ لے کے آنا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں وہ تمام آسائشات مل جائیں گی جو تمہارے ماں باپ گزشتہ 20 سال میں تمہیں نہیں دے سکے، اس کے رول ماڈل چینج ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے رول ماڈل صحابہ کرام ہوتے تھے، سلطان محمود غزنوی ہمارا رول ماڈل تھا،
محمد بن قاسم ہمارا رول ماڈل تھا، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں. آج جب ان سے پوچھیں، ان میں سے اکثر کو ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا. آج اسکول میں جا کے بچوں سے پوچھیں کہ یحییٰ سنوار کو کون جانتا ہے، ان سے پوچھیں اسماعیل ہنیہ کو کون جانتا ہے. مزے کی بات ہے اس وقت کرنٹ پوری دنیا کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے گلوبلی، لیکن ہمارے رول ماڈلز وہ نہیں ہیں. ہمارے رول ماڈلز اور ہیں، ہماری ترجیحات اور ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ اس بگاڑ کی طرف نہ پہنچے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے رول ماڈلز بدلنے ہوں گے. حکمرانوں کے لیے ہمارے رول ماڈلز بدلنے ہوں گے. ہم کہتے ہیں ہر کے لیے ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے، بچاتا ہے تو وہ کرتا ہے، ہر ایک اپنا بنایا ہوا ہے ہم نے. آپ کے رول ماڈل جو تھے مغرب انہیں رول ماڈل سمجھتا ہے. سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا ابوبکر ہوں، باقی خلفائے راشدین ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمارے حکمرانی کے رول ماڈل بدل گئے، ہمارے بہادری کے رول ماڈل بدل گئے. ہمارے بزنس مین کے رول ماڈل سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آج ہمارے بزنس کے لیے رول ماڈل بل گیٹس ہیں، ایلن مسک ہیں. وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی فلسفی بالکل ڈفرینٹ ہے بزنس کی. ہم کہتے ہیں کہ سیلز یا بزنس فیسیلیٹیشن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن کا نام ہے. جب ہم انہیں رول ماڈل سمجھیں گے تو بتائیے کہ معاشرہ کیسے ہمارا یکجا ہو سکے گا. تو آئی تھنک کہ ریاستی سطح پر، انفرادی سطح پر، اداروں کی سطح پر اگر ذہن سازی کرنی ہے تو رول ماڈلز کو بدلنا ہوگا. اصف حمید صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ فرمائیں کہ اسلامی معاشرت کی نفاذ کے لیے پاکستان میں آپ حکومت پاکستان کو، حکومت وقت کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مشورہ میں یہ دوں گا کہ بھائی اس حدیث کو دوبارہ ذرا پڑھو اور اس پر اپنا یقین مضبوط کرو. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب جو ہو چرواہے ہو، نگران ہو، اور تم سے پوچھ گچھ ہوگی. سب سے زیادہ خدا خوفی کا ہم یعنی کہ ہم فی الحال تو یہی کہہ سکتے ہیں، جب تک طاقت نہیں ہے تو ہم ہاتھ جوڑیں گے، ترلے کریں گے، منتیں کریں گے، کس کہیں گے اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. جب ہمارے ارباب اقتدار اور جو اوپر بیٹھے ہوئے اگر ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں ہے، اگر وہ اگر سمجھیں گے کہ ہمارا جو قبلہ و کعبہ جو ہے وہ ماسکو یا واشنگٹن ہے، تو اس وقت تک تو پھر وہ اسی کے ایجنڈے کو ٹو کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل و شعور دے تو پھر یہ ان تمام چیزوں کو اسلام کی جو شریعت کی اور دین کی جو روح ہے اس کے مطابق لے کے چلیں، اور اس کے اندر جو امپلیمنٹیشن والا معاملہ، جو سیگریگیشن ایک بہت بڑا اخلاقی ایک ذمہ داری ہے سیگریگیشن. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو مکس آفیسز میں جو ہو رہا ہوتا، آپ یعنی کہ آپ کہانیاں سن لیں ہزاروں بینکس کے اندر، ٹیلکوز کے اندر، سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر، جب مکس گیدرنگ ہے کئی گھنٹے بیٹھے وہاں پہ کیا کیا فتنے رونما ہو رہے ہیں، کتنے رپورٹ ہوتے ہیں، کتنے تو باہمی رضامندی کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہر ایلیمنٹ اپنے ساتھ نحوست لے کے آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں جب اسلامی معاشرت اگر ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں امپلیمنٹ ہوگی اوپر سے. میرا اقتدار و اختیار میرے ادارے تک ہے یا میرے بچوں تک ہے، یہاں جتنا میرے آفس میں میرے تحت لوگ ہیں ان تک اختیار و اقتدار ہے، وہاں تک میں کوشش کروں گا. تو لہٰذا جس کا جتنا اختیار اور طاقت ہے جس لیول تک، اس حد تک تو وہ سیریس ہو جائے نا. کہانی یہاں سے شروع ہو اور اوپر والوں کو باقاعدہ وعید دی جائے کہ یا تو تم لوگوں کا ایمان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر، اللہ کی کتاب پر، یا تو ایمان نہیں ہے، اگر ہے تو پھر تم یہ کیا کر رہے ہو، ان کو جھنجھوڑا جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس مزید کو ذریعہ نہیں. بہت بہت وسیم بھائی، بس اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک حالیہ پرائیویٹ کالج میں ایک سانحہ ہوا، یہ صرف اس کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے 30 واقعات ہو چکے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. بدقسمتی ہے نا کہ رپورٹ نہیں ہوتے جی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کی جو ہے وہ کوئی روک تھام کا جو ہے وہ بہترین اور پائیدار کوئی حل ہو، تو وہ آپ کو اسلام ہی نظر آئے گا، اور اسلامی سزائیں ہی ہیں. یعنی اسلامی سزاؤں کے ساتھ نام آتے لوگوں کے چہروں کے اوپر کراہت کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بہرحال یہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا ہے لٹکا دیجئے، چاہے وہ مدرسے کا معاملہ ہے، اسکول کا معاملہ ہے، کالج کا معاملہ ہے یا یونیورسٹی کا معاملہ ہے. یادگار چوک میں ایک لاش کو لٹکائیں گے نا تو پورے لاہور کو جو ہے وہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پھر بھی اگر ہمیں اسلامی قوانین سے پرابلم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی قابل ہیں کہ اسی ذلت اور رسوائی میں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ دیکھیے واقعی حل اسلام ہی ہے، اور اسلام سزائیں بھی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تمام ذرائع بند کرتا ہے جو اس طرف لے جاتے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام صرف سزاؤں کا نام نہیں ہے. شادی بیاہ کو آسان کیجیے، اور جو ہر طرف سے اوریانی اور فحاشی اور سیکس کی تعلیم برس رہی ہے اس کو بند کیجیے.
یعنی کہ تمام چیزوں کو ہولسم لینا. لہٰذا اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ اسلامی نظام جو ہے وہی ہمارے لیے واحد حل ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ اس ملک کے اندر نظام نافذ ہو. اصل حل وہی ہے. فوری حل جو میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. جناب آصف حمید صاحب, ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب اور جناب عبدالوارث صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.